اندازاً 900 عیسوی میں چائنیز سائنٹسٹ اس وقت حیران رہ گئے جب پوٹیشیم نائٹریٹ، چارکول اور سلفر کے ایک ساتھ اکٹھا کر کے آگ کے شعلوں کے قریب لایا گیا۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ایک زوردار سی آواز، گرم گیس اور دھوئیں کا ایک بادل سا بن گیا۔ اس کے بعد جلد ہی یہ دریافت کیا گیا کہ اگر پاؤڈر کو ایک ڈبے کے اندر رکھ کر آگ لگائی جاتی ہے تو اس کے اندر ایک گیس جمع ہوتی ہے جو ڈبے کو تیزی کے ساتھ دور پھینک لیتی۔ اس وقت چائنا میں اسے شادی کے موقع پر یا تو پھر اشارہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن بارود کا صحیح استعمال کرنے کے پیچھے ایک یورپی مائنڈ موجود ہے، جی ہاں، جس نے بارود کو توپوں اور بومبس کے لیے استعمال کرنے کو عملی بنایا۔ سننے میں شاید آپ کو یہ بالکل سمپل لگے، لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ اتنا جلدی نہیں ہوا۔ بارود کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے طریقے میں انہیں کئی صدیاں لگ گئیں۔ یہ 13ویں صدی سے پہلے یورپ میں زیادہ کارآمد ثابت نہ ہو سکا، کیونکہ یہ کوئی اس طرح کی انوینشن نہیں تھی کہ جس میں نہ ہونے کے بعد صرف فیلڈ مانا جائے گا، بلکہ اس انوینشن کے ایکسپیریمنٹس فیلڈ ہونے کی صورت میں جان بھی جا سکتی تھی، کیونکہ اسے جب ایکسپیریمنٹ میں یوز کیا جاتا تو کبھی کبھار تو یہ بالکل پھس ہو جاتا، لیکن کئی بار یہ بوم کی شکل میں زوردار طریقے سے پھٹ جاتا۔ اس وقت جب اسے محاذوں پر لے جا کر استعمال کرنا بڑا ہی مشکل اور کافی عجیب سا تھا۔ اسے یوز کرتے سمے سلفر نیچے بیٹھ جاتی جبکہ پوٹیشیم نائٹریٹ اور چارکول اوپر رہ جاتا۔ اس طرح جنگ کے میدان میں پہنچ کر اسے دوبارہ مکس کرنا پڑتا، جو کافی خطرناک ثابت ہوتا تھا۔ 14ویں صدی میں اس کی بنیادی چیزیں تو معلوم ہو چکی تھی، مگر اس کا صحیح استعمال ابھی تک معلوم نہیں تھا، جسے اب تک بومز اور باقی ہتھیاروں میں یہ ناقابل استعمال تھا۔ اس وقت ایک تھیوری یہ تھی کہ اسے زیادہ بڑا بنانے پر یہ زیادہ سست رفتار سے جلتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب جنگوں میں اسے استعمال کرتے تو یہ کافی دیر سے جلتا، جس کی وجہ سے یہ اس وقت بے کرامت ثابت ہوا۔ کیمیائی اعتبار سے بارود سرفیس برننگ ایجنٹ ہے، یعنی پاؤڈر کی دانے کے ساتھ کا رقبہ جتنا زیادہ ہو وہ اتنی ہی زیادہ دیر تک جلتا ہے۔ توپوں کے لیے یہ انفارمیشن کافی زبردست ثابت ہوا، کیونکہ اس طرح توپوں کو پھاڑے بغیر ایک بڑے گولے کو دور تک پھینکا جا سکتا تھا، لیکن اس کی تیاری کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے گئے، جیسا کہ شروعات میں اسے موصل سے پیسا جاتا تھا۔ اس کی مدد سے نہ صرف اس کے پھٹنے کا خوف کم ہوا، بلکہ اس طرح سے تمام پاؤڈر اچھی طرح سے حل بھی ہو جاتے تھے۔ بعد میں اسے سکھایا جاتا اور پھر مختلف سائز کے گولوں کی صورت میں اکٹھا کر لیا جاتا۔ اب اس طریقے سے توپ اپنی مرضی کے سائز والے گولے استعمال کرنے کے قابل ہو گیا۔ زیادہ بڑے سائز کے گولے توپوں کے لیے زیادہ اچھا کام کرتے تھے۔ یہ سارا کام بڑا ہی احتیاط سے کرنا پڑتا تھا۔ بارود کی بہتر جانکاری اور تیاری کے ساتھ یہ زیادہ طاقتور ہوتا گیا۔ اب اسے گھوڑا گاڑی کے پیچھے رکھ کر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس میں مزید بہتریاں لانے کا عمل وقت کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ مختلف طریقوں سے بنائی گئی چارکول کے نتیجے میں گیسز کی مختلف مقدار خارج ہوتی تھی۔ جیسا کہ بید کی لکڑی کا چارکول کم گیس پیدا کرتا ہے، لہٰذا بڑی سائز کے توپوں کے گولوں میں اسی کو کام میں لایا گیا۔ اب آہستہ آہستہ سائنس ترقی کے ساتھ بارود کی جگہ آری پاؤڈر استعمال میں آیا۔ اس طرح یہ پتہ لگانا ممکن نہ رہا کہ توپ کس جگہ سے فائر کر رہی ہے۔ جدید سائنس بہتریوں کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ بارود 40% گیس اور 60% یہ ٹھوس ڈسچارج پیدا کرتا ہے۔ بلا شبہ بارود نے انسانوں کو تباہی پھیلانے کے مزید طریقے بتائے، مگر اس نے کیمیائی میں دلچسپی کو بھی فروغ دیا۔ لیکن یہاں پر انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ آج بارود کا استعمال انہی مقاصد کے لیے ہوتا ہے جن کے لیے شروع میں چینیوں نے استعمال کرنا شروع کیا تھا، یعنی کہ آتش بازی اور اشارے دینے کے لیے۔